ہماری اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضرت ابو ہریرہ کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے تفصیل سے، تو یہاں پہ ذکر کی ضرورت نہیں، یاد ہے ذہن نشی؟ اچھا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان اور احتساب کے ساتھ چلے، یاد رکھیے گا ہم نے پیچھے کتنی چیزوں کے لیے ایمان احتساب پڑھا تھا، رات کا قیام، لیلۃ القدر کا قیام، یعنی رات سے مراد رمضان کی راتوں کا قیام، لیلۃ القدر کا قیام، رمضان کے روزے، اور یہاں ایمان اس کے جنازے کے پیچھے جانا، یعنی جنازے میں شرکت کرنا، ایمان اور احتساب، ساری چیزوں میں ایمان احتساب کا ذکر ہے۔ ایمان ہونا پہلی شرط ہے، اور احتساب بھی کرے، جنازے کے پیچھے جا رہا ہے نا، یہ بھی سوچے ایک دن مجھے بھی جانا، آج میں کسی کے جنازے پہ جا رہا ہوں، کل کوئی میرے جنازے پہ چل رہا ہوگا میرے پیچھے، تو جنازے میں جانے کا اور پھر وہاں دفن کرنے کا میت کو جو اجر ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان احتساب کے ساتھ جائے، جب تک اس پہ نماز نہ پڑھ لے، اس کے دفن سے فراغت حاصل نہ کر لے، اس کے ہمراہ رہتا ہے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ جی، جو جنازے پہ جاتا ہے اس کے پیچھے وہاں دفن تک ٹھہرتا ہے، میت کو دفن کرنے تک، تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو صرف جنازہ پڑھ کے واپس لوٹا ہے تو 1 قرات ثواب لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ۔ اتنی فضیلت ہے میت کو دفن کر کے آنے کی، 2 احد پہاڑ۔ احد پہاڑ پتہ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 7 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ احد پہاڑ کی جو لمبائی ہے نا، طوالت اس کی تقریباً 7 کلومیٹر ہے، اور اس کی اونچائی اور حجم یعنی موٹاپا وہ کتنا بھاری ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا زمین کے اندر کتنا زیادہ ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو بہرحال اتنی فضیلت، اتنا ثواب ہے جنازے میں جانے کا، اس لیے ترغیب دلایا کریں کہ جنازوں میں جائیں۔ ہاں، اس کے بارے میں آتا ہے، ایک نیشا پور کا موچی تھا، درزی تھا، نیشا پور کا درزی تھا، وہ نا جو بھی کوئی فوت ہوتا اس کے جنازے میں جاتا، اس نے اپنے نبی پاک کی حدیث سنی ہوگی غالباً، تو ہر جنازے میں شرکت کرتا، دکان بند کی، درزیوں کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اپنا کام چھوڑ کے نکلنا، دکان بند کی، جنازے میں چل پڑا، دکان بند کی، تو ساتھ والے اسے کہتے تھے یہ کیا تم ہر کسی کے جنازے پہ چل پڑتے ہو؟ کہتے کہ آج میں کسی کا پڑھ رہا ہوں، کل کوئی میرا بھی پڑھ دے گا، میرا آگے پیچھے خاندان میں تو کوئی ہے نہیں، شاید کوئی اسی بہانے اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دیں اور میرے بھی جنازے پہ کوئی بندہ شرکت کر لے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ نیشا پور کا جو سب سے بڑا عالم تھا نا وہ فوت ہو گیا، اس کے جنازے کا اعلان ریڈیو پہ کیا گیا کہ اتنے بجے اس دن ان کا جنازہ ہے، فلاں گراؤنڈ میں پہنچ جائیے گا۔ سب لوگ وہاں پہنچ رہے، آپ کو بتائے کچھ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں نا، یعنی جنازہ ہو گیا، لوگ پہنچے نیشا پور کے جنازے میں، یعنی عالم کے جنازے میں، جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی بعد میں جا کے ملے، اتنے میں ایک اور جنازہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں ٹھہرو، یعنی ایک اور جنازہ ہے وہ بھی پڑھ لیں پھر چلتے ہیں۔ تو جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی مل چکے تھے، تو وہ بھی جنازہ جب ہوا پتہ چلا یہ اس درزی کا جنازہ تھا جو سب کے جنازے پڑھتا تھا، اور پھر بعد میں یہ بات چلی وہاں پہ کہ نیشا پور کے امام سے بھی زیادہ بڑا جنازہ اس درزی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو نیکی کی اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، تو اللہ دنیا میں بھی قدردانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی۔ بہرحال فضیلت کیا ہے؟ قبر پہ ٹھہرنے، میت کو دفن کرنے تک جو ٹھہرا رہے اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر سمیٹنے کی توفیق دے، یعنی ہمارے مردوں کو، عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے وہ جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں اگر ان کے لیے انتظام ہو کہیں پہ، ٹھیک ہے، جیسے حرمین شریفین میں جو کوئی جنازہ آتا ہے وہاں پہ خواتین بھی پڑھتی ہیں اور مرد بھی پڑھتے ہیں، مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے یہاں اہتمام اور نہیں ہوتا، اس لیے جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو تدفین تک اگر وہ ٹھہرتے ہیں ان کو یہ احساس دلائیں کہ جانا تو ہے، دفن تک ٹھہریں گے تو اجر ملے گا۔